برائے خوشبودی شہادہ معصومین علیہ السلام نعرہ صلوات برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام نعرہ صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو اول الاولین آخر الاخرین اسمع السامعین ابصر الناظرین احکم الحاکمین الخیر الرازقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وبارک وسلم علی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکمہ الکلام المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان صلوات محمد و آل محمد عزادار امام وزیر موالیان حیدر کرام، آج کا جشن آپ سب کو مبارک ہو۔ بانیان محفل کی توفیقات میں اضافہ ہو۔ آج کی اس محفل سجانے میں جس نے بھی تام میں درغم میں سخن قدم قلب میں کاوشیں کی ہیں، پاک مولا حسین پاک مولا قائم اپنی بارگاہ میں حضور قبول فرمائیں۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ واجلہ ہمارے یہ بھائی آپریشن ہوا ہے، قلیل ہیں، دعا کیجئے تقدیریں لکھے جانے کی شب ہے، مولا حسین انہیں شفا کاملہ واجلہ کریں۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا ہو، جو بیٹیوں کے متمنی ہیں انہیں جناب سکینہ کی کنیز عطا ہو، جو مسافرت میں ہیں جلد از جلد گھر پر قیام کریں۔ وہ مومنین جو زیارت کربلا و شام کے متمنی مشتاق ہیں، پاک مولا ایسے اسباب پیدا کریں کہ وہ جلد از جلد زیارت سے مشرف ہیں۔ سب دعاؤں میں بڑی دعا، راضی رہے ان سے حسین کی ماں، راضی رہے ان سے حسین کی بہن، راضی رہے ان سے حسین کی بیٹی، تاجیل ہو امام کے ظہور میں صلوات۔ دوران دعا ایک جملہ کہا حسین بھائی، تقدیریں لکھے جانے کی شب گزار کے بیٹھے ہیں۔ جو شب گزاری ہے آپ نے اس میں تقدیریں لکھی گئی، مگر لکھی ہوئی تقدیر کو تبدیل کر دینے کا اختیار صرف حسین کے پاس ہے۔ کائنات کی کوئی ایسی اتھارٹی نہیں کہ اگر کوئی سپریم پاور فیصلہ کر دے تو اس میں ترمیم کا اختیار رکھے۔ فیصلہ تو کر سکتی ہے لیکن اس کے بعد کوئی ایسی اتھارٹی نہیں کہ اس لکھے ہوئے فیصلے میں ترمیم کر سکے۔ حسین اسے کہتے ہیں جو اللہ کے لکھے ہوئے فیصلوں میں ترمیم کا اختیار رکھتا ہے۔ پہلا فیصلہ اللہ نے لکھ دیا تھا کہ فطرس کو پر نہیں ملیں گے، لکھا ہوا فیصلہ تبدیل کیا، فطرس کو پر دیے۔ لکھا ہوا فیصلہ تھا کہ راہب کی اولاد نہیں ہوگی،
عادتیں ہیں اور ماشاءاللہ شاداب چہرے. میں اس وقت جب جشن میں کہیں پڑھنے کے لیے تو مسلمہ کے دعا رہتا ہوں کہ میرے سامنے وہ احباب بیٹھے ہیں جو ولا کی نماز تہجد ادا کر رہے ہیں. کمال ہے، ایک درس ہے اس واقعے میں راجے پہ. شاید کوئی نہیں بات کو دعا میں یاد رکھے گا. رسول کے پاس راہب آیا، رسول نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، کہا اولاد نہیں ہے. یہی تعلیم کی روایت ہے، یہی آپ نے سنی. تو کیا رسول نے لوح محفوظ پر اگلی عبارت پڑھ نہیں لی تھی کہ ابھی حسین 7 بیٹے دے دے گا؟ دیکھیں جہاں لوح محفوظ میں رسول نے یہ تحریر دیکھی کہ راہب تیرے نصیب میں بیٹے نہیں ہیں، وہاں رسول نے یہ تحریر بھی دیکھی کہ ابھی کچھ دیر بعد حسین 7 بیٹے دے دے گا. رسول نے بتایا کیوں نہیں؟ رسول نے بتایا اس لیے نہیں کہ آنے والے زمانوں کو یہ خبر ہو کہ بیٹے تقدیر سے نہیں ملتے، شبیر سے ملتے. توجہ ہے؟ حضرت شبیر توحید کے پیکر. اچھا شعر سننے والے بیٹھے ہیں، 4 مصروں سے ابتدا کرنے جا رہا ہوں. جسے دوسرا مصرع سمجھ آ گیا اس سے میں ابتداءً واہ واہ کہہ سکتا. دوسرا مصرع جو سمجھ گیا، جس تک پہنچ گیا، اسے میرا سلام ہے. اے حضرت شبیر، اے توحید کے پیکر، ہونا تیرے ہونے سے سند مانگ رہا ہے. اسلام تیرے بچے سے قد مانگ رہا ہے. ہونا جی ہاں بات ہے، ہونا تیرے ہونے سے سند مانگ رہا ہے. اور کر پائے کوئی کیا تیری قامت کا تعین، اسلام تیرے بچے سے قد مانگ رہا ہے. جس کے بچوں سے اسلام قد مانگے، اگر ہم اس سے بچے مانگ لیں تو ہمیں کیا تکلیف ہوگی؟ 3 سے 4 شعر پڑھنے ہیں، انتہائی مشکل شعر پڑھنے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اس امید اور اس امکان پر ہی آپ نے سنا ذاکرین، فائزین، علماء منبر سے آ کے کہتے ہیں کہ جس نے فطر اس کو پا دے دی اسے حسین کہتے ہیں. جس نے راہب کو بیٹے دے دی اسے حسین کہتے ہیں. جس نے خود کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا دیا اسے حسین کہتے ہیں. یہ کام تو حسین کے موالی بھی کر سکتے ہیں. میں ایک واقعہ پڑھ دوں آپ کے سامنے، پھر آگے سفر کرتے ہیں. سرکار امام مفتی کاظم سرکار کے پاس آپ کا ایک شیعہ آیا، مولا کیا آپ واقعی مردے زندہ کر دیتے ہیں؟ مولا مسکرائے، کہا یہ کام تو بھی کر سکتا ہے. کہا مولا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تشکیق میں کہا دیکھیں شک دور کریں، ان کی جو فضیلت سمجھ آئے وہ بھی مانے، جو نہ سمجھ آئے وہ بھی مانے. ہماری ذہنیت بھی وہاں تک پہنچی ہے. شک میں تھا کیا یقین کا سونا بہتر ہے سرکار؟ بے شک بالکل. کہا جا کسی قبر پر ٹھوکر مار، کہہ کہ میں امام رشیہ ہوں، اے مردے اٹھ. شک میں مبتلا تھا، گھر کے رستے میں قبرستان آتا تھا، جاتے جاتے قبروں کے درمیان سے گزری میں گزرتے اس کو خیال آیا میں مار کے دیکھوں دوسرے ٹھوکر ہے. دیکھیں ایک ہے یقین، ایک ہے شک. نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا. جاتے جاتے شک کے عالم میں ٹھوکر ماری کہ میں امام کا شیعہ ہوں. اے مردے اٹھ، مردہ اٹھ
کے مر گیا. ہر ایک شرک کی رد کو حسین کہتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے کہا ہے مشکل بات کرنے لگی. علم الکلام اور علم الفلسفہ اور عطائے امام حسین کے حساب میں رکھتے ہوئے یہ شرک پڑھنے لگا. ہر ایک شرک کی رد کو حسین کہتے ہیں. بھائی زمین پہ عکس احد کو حسین، وہ کبریائی کے قد کو حسین. ہر ایک شرک کی رد کو حسین، زمین پہ عکس احد کو حسین، سنا کی نوک پہ ناپی جنہوں نے قامت شاہ، وہ کبریائی کے قد کو حسین. اور میرے خدا تجھے منوا گیا بس ایک سجدہ. میرے خدا تجھے منوا گیا بس ایک سجدہ. خدایا تیری سمجھ کو حسین کر. خدا کی تو کوئی حد ہی نہیں. قسم خدا کی تو کوئی حد ہی نہیں. بھائی خدا کی حد ہے تو حد کو حسین. قسم خدا کی تو کوئی حد خدا کی حد ہے تو حد کو. ایک لفظ ہے پوری لغت میں جس پر اگر تشدید نہ ہو تو وہ لفظ شناخت نہیں کیا جا سکتا، وہ لفظ پڑھا ہی نہیں جا سکتا. مشکل اشعار تک سفر کرتے ہوئے میرے ساتھ یہاں تک پہنچے ہیں. انتہائی مشکل شعر پڑھنے لگا. سمجھ آ جائے تو دعا میں یاد رکھیے گا، نہیں تو ایس ایم ایس پہ سیو کر لیجیے گا. علماء سے پوچھیے گا کہ ایک فقیر آیا تھا مولا حسین کا، ایک غزلدار آیا تھا، اس نے شعر پڑھا تھا، اس کا مفہوم سمجھا دیں. میں شرح نہیں کروں اس شعر کی. پوری لغت میں ایک لفظ، علم الکلام کی بحث ہے، پوری لغت میں صرف ایک لفظ ہے اللہ، جس پر شد نہ ہو یہ لفظ پڑھا نہیں جا سکتا. یہ قافیہ شاید شاعری میں پہلی دفعہ استعمال ہونے لگا ہے. ہر ایک شرک کی رد کو حسین کہتے ہیں، زمین پہ عکس احد کو حسین کہتے ہیں، سنا کی نوک پہ ناپی جنہوں نے قامت شاہ، وہ کبریائی کے قد کو حسین کہتے ہیں. جو تاج بن کے ہے اللہ پر نور کی، جو تاج بن کے ہے اللہ پر نور کی، ہم اہل عشق اسی شد کو حسین. مشکل ترین سلام کے 3-4 شعر آپ نے سنے. قسم خدا کی انتہائی ممنون و متشکر ہوں. عباس نے پانی پہ قبضہ کیوں کیا تھا؟ شاعر ہوں، اپنے انداز سے سوچتا ہوں، سوال اٹھاتا ہوں، اپنے انداز سے مولا مجھے اس کا جواب دے دیتے ہیں. موجائے خود سر کی طغیانی پہ قبضہ کر لیا.
کہاں سلام وہ لوگ جو اس میں مجھے دا سلامت رہے آپ. موجہ خود سر کی طغیانی پہ قبضہ کر لیا. ایک لافانی نے ہر فانی پہ قبضہ کر لیا. موجہ خود سر کی طغیانی پہ قبضہ کر لیا. ایک لافانی نے ہر فانی پہ قبضہ کر لیا. 12ویں شبیر کی اس پر بچھے گی جانماز, اس لیے عباس نے پانی پہ مولا حسین سے خیرات میں یہ اٹھتے ہوئے رہا. موجہ خود سر ایک لافانی نے ہر فانی پہ قبضہ کر لیا. 12ویں شبیر کی اس پر بچھے گی جانماز, اس لیے عباس نے پانی پہ. اچھا اب جناب عباس نے حملہ کیوں نہیں کیا تھا؟ 4 مسئلے سنیں آگے ذہن میں. عطا کر کے نبی کے خواب کو تعبیر کھیلے گا. کوئی ہے کافی حدیث دکھا دینے والا؟ تعبیر کھیلے گا, شمشیر کھیلے گا, شبیر کھیلے گا, کوئی ہے داد دینے والا؟ عطا کر کے نبی کے خواب کو تعبیر کھیلے گا. اردو میں محاورہ بولا جاتا ہے شمشیر کھیلنا, یعنی اگر تلوار بازی کی جائے تو جیسے گتکا کھیلنا پنجاب میں اکثر لوگ استعمال کیا جاتا ہے, اس طرح شمشیر کھیلنا, تلوار چلانا. یہ میرے نوجوان صرف ایک گزارش ہے, آج جس قائم امام کا جشن ہے وہ توحید کو سہارا دیے ہوئے ہے. آپ دیواروں کا سہارا لے کے بیٹھے ہوئے. یہ سہارے چھوڑ کر تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے میرا بھائی. میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں. میں 2 جشن ابھی اٹک سے پڑھ کر میں آپ کے پاس سیدھا آیا ہوں. آپ نے جشن دیکھیں, جشن سنا نہیں جاتا, جشن منایا جاتا ہے. آپ اتنی دیر ماشاءاللہ جشن منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. عطا کر کے نبی کے خواب کو تعبیر کھیلے گا. بغیر تیغ بھی میدان میں شمشیر کھیلے گا. بغیر تیغ بھی میدان میں شمشیر کھیلے گا. کیا حملہ نہ غازی نے فقط یہ سوچ کر رن میں کہ ان مٹی کے پتلوں سے میرا بیشیر کھیلے. مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. نمازی کچھ مسلح پیش کرنے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ مختار فورس کی جانب سے عزاداروں کا منعقد کیا ہوا یہ جشن ہے. ولائی حلالی موالی بیٹھے ہیں. ہر شعر کو بڑی توجہ سے سنیے گا, بڑی سنجیدگی سے لیجیے گا. اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے. مسلح سمجھ رہا ہے اور کون نماز پڑھ رہا ہے؟ جس نے مطلب ہضم کر لیا وہ آگے میرے ساتھ سفر کرے. اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے. وہاں حسین اکیلا نماز.
کہ جس پہ عرش مولا نماز پڑھتا ہے۔ اب آپ نے یہ تاریخ سن رکھی ہے، یہ روایت آپ جانتے ہیں، اس حقیقت سے آپ آشنا ہیں کہ عباس کے روزے کا طواف کرتا ہے پانی۔ شعر سنیے جس کے دل پر اترا، مجھے دعا میں یاد رکھے گا، اسے سمجھ کے مصلی نماز پڑھتا ہے کربلا جہاں کعبہ نماز پڑھتا ہے، یہ کربلا مولا تو وہ مصلی ہے کہ جس پہ عرش مولا نماز پڑھتا ہے۔ کل انبیاء جہاں مل کر وضو بھی کر نہ سکے، وہاں حسین اکیلا نماز پڑھتا ہے سمجھ کے نقش قدم کو ہی جان نماز وفا۔ کوئی ہے جان نماز وفا کی داد دینے والا؟ کوئی ہے بندہ جان نماز وفا کی داد دینے والا؟ سمجھ کے نقش قدم کو ہی جان نماز وفا، جلی کے قدموں میں دریا نماز پڑھ۔ میں انتقاضی کے نوکر نعرہ حیدری، اسے سمجھ کے مصلی کے شعر تحریر کر کے لے جاؤ، اسے سمجھ کے سرکار، اسے سمجھ کے مصلی نماز پڑھتا ہے کربلا جہاں کعبہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ کربلا ہے مولا تو وہ مصلی ہے کہ جس پہ عرش مولا کل انبیاء جہاں مل کر وضو بھی کر نہ سکے، وہاں حسین سمجھ کے نقش قدم کو ہی جان نماز وفا۔ چلی کے قدموں میں دریا نماز پڑھتا ہے۔ یہاں تک سفر کر رہا ہے تو شعر سنیں، ہے حکم رب کہ ابھی پشت سے اٹھے نہ حسین۔ رسول سجدے میں کمر پہ حسین ہے، اللہ حکم دے رہا ہے کہ ابھی پشت سے حسین نہ اٹھے۔ کیوں نہ اٹھے؟ شعر سنے، دعا میں مجھے یاد رکھیے، ہے حکم رب کہ ابھی پشت سے اٹھے نہ حسین، ہے حکم رب کہ ابھی پشت سے اٹھے نہ حسین، ابھی رسول کا سجدہ نماز۔ بجھا چراغ تو پھیلی ضیا مودت کی۔ کوئی داد نہ دے، میں نے کہہ دی یہ شاعر کے لیے شعر ہے، جو شاعر ہے اگر وہ نہ بولیں گے تو دکھ ہوگا، باقی اگر کوئی نہ بولے تو کوئی اعتراض نہیں۔ بجھا چراغ تو پھیلی ضیا مودت کی، اندھیری شب میں اجالا نماز پڑھتا ہے۔ اندھیری شب میں شعر بنتا ہے دعوے اور دلیل سے۔ بعض اوقات پہلے مصرے میں دعویٰ ہوتا ہے، دوسرے میں دلیل آتی ہے، بعض اوقات دلیل پہلے آ جاتی ہے، دعویٰ بعد میں آتا ہے۔ شعر پڑھنے لگا ہوں، درے بطول مصلی ہے عرش والوں کا۔ کیا سننے بیٹھے ہیں؟ جس کو یہ مصرع بھی سمجھ نہیں آیا، مسیح بھائی سے یہ مصرع بھی جو اس میں بھی نہیں بول سکتا، وہ آیا مجھے سنا درے بطول مصلی ہے عرش والوں کا، یہاں اتر کے ستارہ نماز پڑھ۔ درے علی دعویٰ تھا یہاں اتر کے ستارہ۔ اور اب میں نے دیکھنا ہے کہ کون کون سا چہرہ شگفتہ ہے۔ شعر پڑھنے لگا ہوں جو اب تک نہیں مسکرا سکا، مجھے یقین ہے پاک غازی ابوالفضل عباس سے کہ اس شعر پر وہ ضرور مسکرائے گا، ضرور بولے گا۔ علی کے عشق کی
دیتا ہے جب بھی کوئی اذان. علی کے عشق کی دیتا ہے جب بھی کوئی اذان. نسب ہو ٹھیک تو چہرہ نماز. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ماشاءاللہ نمازی چہرے بیٹھے ہوئے. درے قدوم مصلی ہے اشعار. یہاں اتر کے ستارہ نماز پڑھتا. جیتے ہیں وہ علی کو. اور علی کے عشق کی دیتا ہے جب بھی کوئی اذان. نسب ہو ٹھیک, نسب ہو ٹھیک تو چہرہ. اور بنا کے عشق کی ایک جانماز سولی کو کٹی زبان سے عقیدہ نماز. اب اس میں عقیدے والے ہی بولے گا نا بھائی. جس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں وہ شیئر میں کیا کرتے گا. بنا کے عشق کی ایک جانماز سولی کو کٹی زبان سے عقیدہ. اب شعر سن لیں. جو یہ گھر سے سوچ کرتا ہے نا کہ نہیں بولنا, وہ اگر اندر سے وہ دودھ اس وزادار ماں کا دودھ اگر اس کو بولنے پر مجبور کرے تو وہ ضرور بولے. مختار فورس والوں کے سامنے میں شیر زنجیر زنوں کے ساتھ حسین کے ماتمیوں کے سامنے شیر پڑھنے لگا. وفور شوق میں کرتا ہوں جب بھی میں ماتم. وفور شوق میں کرتا ہوں جب بھی میں ماتم. وجود سارے کا سارا نماز. بچوں کی خوشیاں دیکھیں, کسی کے محتاج نہیں ہے اٹھتے ہوئے. میرے پاس گنجائش نہیں. اپنے پرے ممدد کو ابھی چکائیے گا نہیں. اور مجھے یقین ہے کہ جب اس شعر پر آپ یہاں تک پرواز کر کے آ گئے ہیں, اگلا پتہ نہیں کن آسمانوں کے سفر کرنے آپ جا رہے ہیں. وفور شوق میں کرتا ہوں جب بھی میں ماتم. وجود سارے کا سارا نماز پڑھتا ہے, کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ گناہ. ہر ایک خون کا قطرہ میں خوشامد کرتا ہی نہیں. آپ نے خرید لیا نور علی کو. مولا کا ذکر اتنا حسین آپ نے سنا ہے.
وفور شوق میں کرتا ہوں جب بھی میں مانتا، وجود سارے کا سارا کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ کرتا ہوں۔ ٹائم ہو گیا ہے، بڑی تیزی سے مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ اتنی تیزی سے وقت گزر جائے گا۔ زنجیر کا سجدہ جس نے سمجھا اسے بڑا سلام ہے۔ تو یہاں تک آپ آئے ہیں، اب چلیے پھر اس کے آگے کے سفر کا۔ وفور شوق میں کرتا ہوں جب بھی میں وجود سارے کا سارا نماز پڑھتا ہے، کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ کرنا، ہر ایک خون کا قطرہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ دیکھ کون زیادہ ہے کربلا سے قریب، یہ دیکھ کون زیادہ ہے کربلا سے قریب، نہ دیکھ کون زیادہ نماز۔ کون زیادہ ہے کربلا سے قریب، نہ دیکھ کون زیادہ نماز پڑھتا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ شاید یہ فیصلہ کن شعر تھا، فیصلہ کن شعر میں اب پڑھتے ہیں۔ چاہیے گا میرے ساتھ، وفور شوق میں کرتا ہوں جب بھی میں مانتا، وجود سارے کا سارا نماز پڑھتا ہے، کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ کنا، ہر ایک خون کا قطرہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ دیکھ کون زیادہ ہے کربلا سے قریب، نہ دیکھ کون زیادہ نماز پڑھتا ہے۔ عزا کے فرش پہ فتوے نہیں لگا وائز، عزا کے فرش پہ فتوے نہیں لگا وائز، اسی پہ تیرا مسلح نماز۔ اسی پہ تیرا مسلح نماز پڑھتا ہے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، مولا سرکار حجت کی جنگ میں پچھلی دفعہ پڑھ چکا۔ ابھی ہمارے بھائی نے بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسدس پیش کی۔ ایک تلوار ایسی بچی ہے جو کربلا میں چلی نہیں، قائم کے ساتھ چل رہی ہے۔ ایک تلوار ایسی ہے کربلا میں جو چل نہیں سکی، دل سکینہ کا احساس بن کے آئے گا، وہ بے قسم کے لیے آس بن کے آئے گا، اور مٹانے دشمن اہل عزا کو نور علی، وہ جب بھی آئے گا عباس بن کے آئے گا۔ عباس کی تلوار چل نہیں پائی، قائم کے ساتھ چلے گی۔ آئیے اسی تلوار کی زبان سے سنیں کہ وہ کیسے چلے گی۔ تلوار کیا کریے، پہلے مصرے سے دیکھیں، آپ میرے ساتھ مشکل سفر کرتے آ رہے ہیں، اور اب تک جو آپ نے سنا کم از کم اس بات کی تائید کریں گے کہ نیا سنا، ایسا نہیں سنا گیا کبھی، نہیں پڑھا گیا۔ مانا کہ میں افلاک سے آئی تو نہیں ہوں۔ عباس کی تلوار کیا کرے کہ مانا کہ میں افلاک سے آئی تو نہیں ہوں، اللہ کے ہاتھوں کی بنائی تو نہیں ہوں، حیدر کے لیے رب کی سجائی تو نہیں ہوں، پہلو میں علی کے میں سمائی تو نہیں ہوں، پر موت قضا ہی کا چلن کہتی ہے مجھ کو، پر موت قضا ہی کا چلن کہتی ہے مجھ کو، خود تیرے علی چھوٹی بہن کہتی ہے۔
خود دیکھے علی چھوٹی بہن جلدی جلدی سنتے جائیے عباس کی خاطر مجھے حیدر نے بنایا خلقت میں میری اپنی جلالت کی ہے واللہ ید اللہ نے ہاتھوں سے سجا پتہ نہیں ہے کسے سمجھ آیا وہ ہاتھ جو کھنکتی ہوئی مٹی کو گارا کر کے گون دے تو آدم بنا دے وہ عباس کی تلوار بنا دے کون داد دے گا واللہ ید اللہ نے ہاتھوں سے سجایا غیرت کا چلن چال میں پھر میری سمایا ڈھل کر میں علمدار کے جب ہاتھ میں آئی ڈھل کر میں علمدار کے جب ہاتھ میں آئی کچھ اور جلالت بھی میری ذات میں آئی کچھ اور ایک بار میں صفین کے میدان میں چمکی اب یہ کافی ردیف دیکھئے چمکی میں چمکی ردیف ہے میدان میں چمکی اب سنیے ایک بار میں صفین کے میدان میں چمکی ایک برق سی ہر دیدہ حیران میں چمکی ایک برق سی ہر دیدہ حیران میں چمکی بھئی ایک آن میں روشن ہوئی ایک آن میں چمکی گزری میں خیالوں سے تو امکان میں چمکی گزری میں خیالوں سے تو امکان میں چمکی میں بن کے اجل جسموں کے در کھول رہی تھی میں بن کے اجل جسموں کے در کھول رہی تھی موت بھی خاموش نہ جب بول تھی موت بھی خاموش نہ جب بول رہی تھی آواز سے میں آگے تھی ہر صوت سے آگے میں غوط لگاتی تھی حدے غوط سے آگے نکلی میں بڑے ناز سے ہر جوت سے آگے صفین میں چلتی رہی میں موت سے آگے اب میں چھٹا مصرع پڑھنے لگا جو داد دے سکے میرے ساتھ انصاف کیجئے گا عباس کے ہاتھوں کے تمسک کی قسم ہے یہ دو چیزیں تو سب کو پتہ ہے اگر اتنی آسان بات پر بھی آپ داد نہ دے سکیں تو پھر میں سمجھوں گا کہ آج میں اپنی پوری نام نہیں دے سکتا آپ کو کی سماعتوں تک نہیں پہنچ سکتا میں نیچے رہ گیا عباس کے ہاتھوں کے تمسک کی قسم ہے پھل پر میرے پاس ذائقۃ الموت رقم ہے پھل پر میرے سوچ رہا تھا سرے کربو بھلا جب میں چلوں گی چل نکلے گی پھر باد فنا جب میں چلوں گی ہمراہ میرے ہوگی قضا جب میں چلوں گی رک جائے گی مقتل میں ہوا جب میں چلوں گی رک جائے گی مقتل میں تسلی سے سنیے جہاں میں نے آپ سے داد لینی ہے میں آپ کو کہوں گا رک جائے گی مقتل میں ہوا جب میں چلوں گی رک جانے پہ رن میں جو رضامند نہ ہوتی دنیا ہی الٹ دیتی جو پابند نہ ہوتی جانے پہ رنگ پہ جو رضامند نہ ہوتی دنیا ہی الٹ دیتی جو پابند اب سنیے رن میں میرے چلنے کا ابھی ڈھنگ ہے باقی مقتل میں میرا روپ میرا رنگ ہے باقی نغمہ میرا باقی میرا آہنگ ہے باقی عباس کی اور میری ابھی جنگ ہے باقی
بند سنیے، جو شیر ذوق رکھتے ہیں شیری ذوق، ان کے لیے میں بند پڑھ رہا ہوں سرکار. کچھ ہوگا الگ جنگوں سے جنگ کا انداز، ایک بار سے جسموں میں کروں گی کئی درواز، آواز سرافیل سی ہوگی میری آواز، اور تب ہوگی اجل سے بھی زیادہ میری پرواز. پچھلا بیت آپ نے کیا سنا؟ بن باہوں کے رن میں مجھے لہرائے گا عباس. اس مصرے سے اب اگلا بیت سنیے، تب ہوگی اجل سے بھی زیادہ میری پرواز، روحوں پہ کبھی خون کے دھاروں پہ چلوں گی، روحوں پہ کبھی خون کے دھاروں پہ چلوں گی، اس روز میں غازی کے اشاروں پہ چلوں گی. اس روز میں روحوں پہ کبھی خون کے دھاروں پہ چلوں گی، اس روز میں غازی کے اشاروں پہ چلوں گی. ساری مسئلہ چھوڑ دی، آخری برس کی دعا میں یاد رکھیے، میں صاحب والعصر کے سائے میں رہوں گی، میں نور علی غازی کے ہاتھوں سے چلوں گی. میں صاحب والعصر کے سائے میں رہوں گی، میں نور علی غازی کے ہاتھوں سے چلوں گی، بن کر ملک الموت میں مقتل میں پھروں گی، اور اس وقت میں سہمی ہوئی روحوں سے کہوں گی. عباس کی تلوار کیا کہی سہمی ہوئی روحوں سے؟ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. آپ نے جس طرح سنا پاک شہزادی آپ فراغت شہزادی کے اکبر کے سب آپ کی جوانیاں سلامت رہیں. میں صاحب والعصر کے سائے میں رہوں گی، میں نور علی غازی کے ہاتھوں سے چلوں گی، بن کر ملک الموت میں مقتل میں پھروں گی، اس وقت میں سہمی ہوئی روحوں سے کہوں گی. آواز کو اور صوت کو دیکھ